میرا دیس کہتا ہے پیسے سے سارے کام چلتے ہیں، پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھے گا کون؟ یہ علم کی غلطی ہے۔ میرا نبی کہتا ہے اللہ ناراض ہے تو سارے کام بگڑ گئے، اللہ راضی ہے سارے کام بن گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے اللہ کو راضی کیا، جو جہنم سے بچا، وہ کامیاب ہے۔ جس کشتی کے سوار ہیں اسی میں سوراخ کرنا شروع کریں تو موجوں سے گلا کیا اور طوفانوں سے گلا کیا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، یہ راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ سراقہ آج تو میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ اللہ کو راضی کر لینا فتح ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر لینا شکست ہے، ناکامی ہے۔ کسی قوم کا عمل غلط ہو جائے یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے، کسی قوم کا علم غلط ہو جائے یہ تباہی و بربادی ہے۔ میری قوم کا علم غلط ہو گیا ہے، عمل تو خراب ہے ہی، علم غلط ہو گیا ہے کہ میرا دیس کہتا ہے پیسے سے سارے کام چلتے ہیں، پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھے گا کون؟ یہ علم کی غلطی ہے، یہ علم فکر کی غلطی ہے۔ میرا نبی کہتا ہے اللہ راضی ہوگا تو سارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہے تو سارے کام بگڑ گئے، اللہ راضی ہے سارے کام بن گئے۔ فتح پا جانا کامیابی نہیں، مالدار ہو جانا کامیابی نہیں، شکست کھا جانا ناکامی نہیں، گمنام ہو جانا ناکامی نہیں۔ ناکامی یہ ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو گیا، کامیابی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کی اولاد ذبح ہو گئی، سر 18 پاکیزہ سر چڑھ گئے نیزوں پر اور شمر کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ فتح کس نے پائی؟ کامیاب کون ہوا؟ جن کے سر کٹے، جو نیزوں پہ چڑھے۔ لعنت کن کے حصے میں آئی؟ جنہوں نے جھنڈے لہرائے، جنہوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تاریخ گواہی دے رہی، میرا رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے اللہ کو راضی کیا، جو جہنم سے بچا، وہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فهو في إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية کامیاب۔ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه۔ ناکام۔ میرا رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو جس نے پا لیا کامیاب، جس نے اللہ کو کھو دیا ناکام۔ جس عورت نے، جس مرد نے اللہ کو پا لیا کامیاب، جس بوڑھے نے، جوان نے، سندھی نے، بلوچی نے، پنجابی نے، بلتستانی نے، پشتون نے اللہ کو پا لیا کامیاب، اللہ کو کھو دیا ناکام۔ اس اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو بھائیو، میرے رب نے اعلان کر دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرا نبی آپ کراچی والوں کو، پی آئی اے والوں کو، کل کائنات کو بتا دیں اگر مجھے راضی کرنا ہے تو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا اور کہیں سے میری رضا کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے شاعر نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔
تو PIA کو اوپر اٹھانا ہو یا پاکستان کو اوپر اٹھانا ہو، غلام نبی بننا پڑے، غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا۔ ساری عزت کے خزانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری کامیابیوں کے دہانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری بلندیاں وہاں چھپی ہوئی ہیں۔ عرب کے اونٹ چرانے والوں کو اللہ نے کیسر اور کسرا کا مالک بنایا غلامی مصطفیٰ سے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے سفر میں، سراقہ بن مالک 100 اونٹ کے چکر میں پیچھے آیا۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گیا۔ ہم نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ اس سے حفاظت فرما۔ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، کہنے لگا جان گیا ہوں تو کوئی شے ہے، مجھے یہاں سے نکال، پیچھے نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا تو گھوڑا باہر نکل آیا، پھر 100 اونٹ کا لالچ، پھر اس نے گھوڑا پیچھے ڈالا، پھر آپ نے کہا اللہ اس کے شر سے بچا جیسے تو چاہے، تو گھوڑا اس کا پورے کا پورا صرف سینہ باہر باقی اندر، کہنے لگا اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، میری یہاں سے جان بچا دے، میں تیرے پیچھے خود بھی نہیں آؤں گا، کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا سراقہ آج تو میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ چند ہزار قریش سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں، مکے کی آبادی 10,000 بھی مشکل سے ہوگی اس وقت، چند ہزار سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں اور راستے تبدیل کر رہے ہیں، اور خوشخبری کیا دے رہے ہیں، وہ کیا دن ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور خزانے مدینے پہنچے تو انہیں فہرست پیش کی، تو فہرست پڑھ کے کہنے لگے بادشاہ کے کنگن نہیں لکھے ہوئے، تو لکھنے والے نے کہا حضور جتنا کچھ ہے وہی لکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والا جھوٹا تھا، میں نے ابو بکر سے دنیا سے جاتے ہوئے اس نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ میرے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تجھے رب کسرا کے کنگن پہنائے گا، وہ ہونے چاہیے، یہاں نہیں، تم نے نہیں دیکھے، سب غلط ہے، دیکھو سورا خزانہ الٹا کے مارا۔ کتنی لمبی حکومت تھی پرشین امپائر، 3164 سال لمبی حکومت تھی، اور اس وقت کرنٹ 100 خزانے اونٹوں پہ لد کے مدینہ پہنچے تھے، کھنگال مارے، آخر کسرا کے کنگن نکل آئے۔ آپ نے کہا سراقہ کو بلاؤ، سراقہ بیمار تھے تو سہارے پر آئے، تو عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کنگن پہنائے کہ محمد سے وفادوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ بھائیو ہم اپنے ملک اپنی بقا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے غلامی رسول، ہم اپنے اداروں کی بقا چاہتے ہیں، ادارے نہ رہے تو ہم کہاں رہیں، ملک نہ رہا تو ہم کہاں رہیں، جس شاخ پہ بیٹھیں اسی کو کاٹنے لگ جائیں، جس درخت کے نیچے بیٹھیں اسی کی جڑوں کو کاٹنا شروع کریں، جس کشتی کے سوار ہیں اسی میں سوراخ کرنا شروع کریں، تو موجوں سے گلا کیا اور طوفانوں سے گلا کیا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔